بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں فاسٹ فوڈ، بازاری کھانے، جسمانی اور روحانی بربادی، اس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فاسٹ فوڈ، بازاری کھانوں کا رواج بہت حد تک بڑھ چکا ہے۔ بچے، بوڑھے، مرد و خواتین سب ہی باہر کے کھانوں کے دل دادا اور شوقین ہیں۔ بچوں اور ینگسٹر نے تو گھر کے کھانے بالکل ہی چھوڑ دیے۔ صحت کے حوالے سے یہ کتنی بڑی تباہی اور بربادی ہے، اس کا شاید ان کو احساس نہیں۔ فاسٹ فوڈ اور باہر کے کھانوں میں انتہائی ناقص اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے اہم اور مین چیز جو ہے وہ تیل ہے۔ ہوٹلوں اور ریسٹورانٹوں میں سب سے سستا آئل استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس تیل کو کافی دیر تک استعمال کے اندر رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مضر صحت ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو کینسر اور دوسری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سالن اور کڑاہی کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو دیکھیں، وہ انتہائی ناقص ہوتی ہیں۔ گوشت چربی سے اٹا ہوتا ہے، گلے سڑے ٹماٹر، پیاز اور دوسری چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں۔ پاکیزگی اور صفائی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے آگے دیکھیں، جن برتنوں میں اور دیچکوں میں اور پتیلیوں میں یہ پکایا جاتا ہے ان کو بھی صحیح طور پر صاف نہیں کیا جاتا۔ سرسیزہ پانی ڈال کر، سرف ڈال کر ان کو دھو دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر چیزیں پکائی جاتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے پشاور کی جو نمک منڈی ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹ آئی۔ وہاں کی فوڈ اتھارٹی نے ایک ریسٹورنٹ پر چھاپا مارا تو وہاں سے انتہائی گلا سڑا، بدبودار اور مضر صحت گوشت جو ہے وہ برآمد ہوا، جس کی وہ کڑھائی بنا کر لوگوں کو کھلائی جا رہی تھی۔ گوشت کے ساتھ جو دیگر چیزیں یعنی گھی، ٹماٹر، مسالہ جات، وہ بھی انتہائی ناقص استعمال کیے جا رہے تھے۔ نہلے پر دہلا کہ جو شخص اس ریسٹورنٹ کا مالک تھا وہ ماشاءاللہ باریش اور صلاۃ و صوم و صلات کا پابند۔ اب ان حاجیوں اور نمازیوں نے دین، نماز اور روزہ کو سمجھ لیا کہ نماز روزہ کرتے جاؤ اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے جاؤ۔ نماز، روزہ اور حج کو انہوں نے دھوکہ دہی کا لائسنس سمجھ لیا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لمبی لمبی داڑھیاں، شلوار ٹخنوں سے اونچی اور ہاتھ میں تسبیح اور 5 وقت کی نماز۔ ناظرین و سامعین، نماز جو ہے وہ تو انسان کو برائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ حاجی اور یہ جو لوگ ہیں یہ کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں جو انہیں برائی اور دھوکہ دہی کی طرف مزید جو ہے راغب کرتی ہے۔ دراصل ان کی نماز نہیں، یہ نماز کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عوام بیچارے ان کے جال میں آ جاتے ہیں کہ یہ نمازی ہے
माशाल्लाह बड़ी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, ये नेक आदमी होगा, ये धोखा दही और फरेब नहीं देगा, मगर वो सबसे बड़ा फ्रॉडिया होता है। याद रखें, बाहर के खानों और होटलों के खानों का कभी भी एतबार न करें। हज़ारों साल पहले की बात है, कुरान हकीम ने असहाब कहफ का वाक़ा बयान किया। चंद नौजवान थे जिनको खुदा ताला ने 309 साल तक एक गार के अंदर सलाए रखा। 309 साल के बाद जब ये नौजवान बेदार हुए तो उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने एक साथी से कहा, जाओ खाना लेकर आओ और देखना किसी अच्छे और साफ सुथरे होटल से खाना लाना। हुआ अज़का तआमन, अच्छे और पकीज़ा और साफ सुथरे होटल से खाना लाना। अज़का तआमन इस बात को ज़ाहिर करता है कि होटलों में सफाई सुथराई का मसला उस वक़्त भी दरपेश था। यानी ये कोई आज की बात नहीं। जब इंसान ने खुद खाना ना खाना हो तो वो कब ये परवाह करता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। उसने दूसरों को खिलाना है और इंतहाई नाकस और सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करनी है ताकि लागत कम हो और दाम ज़्यादा मिले। तो होटलों में सफाई का उस वक़्त भी इंतज़ाम नहीं था, तो उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि जाओ किसी अच्छे और साफ सुथरे होटल से देख कर खाना लाना। सफाई के अलावा इसमें रूहानी मसाइल भी हैं। कई बुज़ुर्गों के वाक़यात में है जिनमें मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे इलाके गुजरात के एक बुज़ुर्ग मौलाना अब्दुल्ला मलकियाँ वाले थे। इंतहाई पारसा नेक बुज़ुर्ग थे। उनकी अपने ज़मीनें थीं, आलिम थे। अपनी ज़मीनें जो है ना, वो उनसे जो गल्ला उनको हासिल होता था वही वो इस्तेमाल करते थे। अब वो किसी जगह जब जाते तो अपने साथ भुने हुए चने ले जाते, वो खाकर गुजारा करते। या कभी ऐसा होता कि वो सूखा आटा घर से ले जाते और जब जिनके यहाँ जाते उनको कहते कि मैं ज़रा परहेज़ी खाना खाता हूँ, ये मैं आटा साथ लाया हूँ, इसको ज़रा गूंद कर रोटी बना दें। तो वो रोटी बना देते थे, तो सालन इस्तेमाल नहीं करते थे, वो पानी के साथ वो खाना खा लिया करते। इसी तरह एक बुज़ुर्ग का वाक़या मैंने पढ़ा है कि उनके एक मुरीद थे, वो उन पर रूहानियत का गलबा हो जाता था। ज़िक्र अज़कार के अंदर हर वक़्त तिलावत कलाम पाक, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते करते वो आलम मलकूत में चले जाते थे और बेहोश हो जाते। तो उनके बारे में आता है कि वो उनके जो अपना मुर्शद थे, बुज़ुर्ग थे, उस्ताद थे, वो किसी अपने शागिर्द को, मुरीद को कहते, जाओ बाज़ार से कोई चीज़ लेकर आओ। तो जब बाज़ार जाते, बाज़ार से चीज़ लेकर आते, तो वो जो बाज़ार की बनी हुई चीज़ है वो उस मुरीद के मुंह के अंदर डालते तो वो उसकी रूहानियत ख़त्म हो जाती। आप अंदाज़ा लगाएं, वो फिर आलम दुनिया के अंदर वापस आ जाता, जो उसके अंदर मलकूती सफ़ात पैदा हुई थी वो ख़त्म हो जाती। तो इस बाज़ार के खाने का कितनी नहूसत है और कितने इसके नुकसानात हैं, जिस्मानी भी और रूहानी भी। जिस्मानी तौर पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शुगर के अंदर मुब्तला हैं, उनको पेट के अमराज उनको लाहिक हैं, मैदे उनके ठीक नहीं है और उनके अंदर सुस्ती और काहली, उनके अंदर जान ही नहीं, बेजान, क्योंकि वो बेजान फूड खा रहे हैं। इसके अंदर कोई जान नहीं, इसके अंदर सेहत वाली कोई चीज़ नहीं बल्कि बीमारी वाली चीज़ें। और रूहानी तौर पर देखें, जब बाहर के खाने खाएंगे और उसके अंदर जो है ना वो पकाने वाले किस तरह के हैं, कभी उन्होंने वज़ू किया है, कभी उन्होंने कोई नमाज भी पढ़ी है,
کس طرح وہ اس کھانے کو پکاتے ہیں، اس کے اندر روحانیت کہاں سے آئے گی؟ اور گھر کے اندر جو آپ کی بیوی، آپ کی والدہ، آپ کی بہنیں کھانا تیار کرتی ہیں، وہ ایک ایک چیز کو صاف کر کے، دال کو صاف کر کے، جو باقی چیزیں ہیں ان گوشت کو ان کے اندر سے چربی اتار کر صاف کر کے وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتی رہتی ہیں، نماز بھی ادا کرتی ہیں۔ تو آج کے میرے درس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بازار کے فوڈ ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، ہوٹلوں کے کھانے ہیں، خدا را ان کو اپنی زندگیوں سے نکالیں۔ یہ آپ کو موت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اگر آپ جلدی مرنا چاہتے ہیں، آپ کو مرنے کی جلدی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر کھاتے رہیں، بچوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں۔ تو اس کے اندر اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، گھر کے اندر ان کو کھانا تیار کر کے دیں۔ اور گھر کا کھانا جو ہے وہ اگر 5 پاؤنڈ کا ہے، باہر کا 30 35 40 پاؤنڈ کا ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ ہمارا تو گھر کا اتنا خرچہ بڑھ گیا ہے کہ بچے اور بیوی جو ہے وہ گھر کے کھانا کھاتی نہیں۔ اب ایک اور مصیبت آ گئی ہے کہ وہ گھر بیٹھے آپ جو ہے نا وہ اپنا آرڈر بک کریں تو اسی وقت وہ آپ کو گھر میں آ کر دے جاتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ ساتھ ایک اور بیماری جو بڑھ گئی، ڈیزرٹ کی، میٹھے کی۔ اب میٹھے کی دکانیں بھی جگہ جگہ کھل گئی ہیں، پہلے یہ نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ جو ڈیزرٹ ہے اس کے اندر اتنا کہ میٹھا ہوتا ہے، اتنا میٹھا ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ 1 2 لقمے کھانے کے بعد آپ کی حالت غیر ہو جاتی۔ تو شوگر بھی بڑھ رہی ہے، اور کام کاج ہے نہیں، اور موبائل ہے اور بندہ ہے وہ بیٹھا ہوئے ہے، تو کھانے بھی کھا رہے ہیں اور رات کو دیر تک کھانے کھاتے ہیں، موبائل پر بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد جناب جا کر سو جاتے ہیں۔ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی جسمانی ورزش نہیں ہے۔ اب اگر کھا بھی لیا ہے تو اس کو ہضم کریں، جو شوگر ہے اس کو برن کریں، لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہسپتالوں کے اندر لوگوں کا جانا بڑھ رہا ہے، ہسپتال بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ فاسٹ فوڈ اور بازاری کھانے ہیں۔ تو آج کے اس درس کا، آج کے اس میسج کا مطلب یہ ہے کہ پلیز آپ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے بچوں پر رحم کریں، اور یہ جو بازاری فوڈ ہیں ان سے جو ہے نا احتراز کریں، اس سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میسج کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے سبق حاصل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔